پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے۔ تو یہ محرم کی فضیلت ہے، اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو، اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى یتیموں کو دکھ کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا، تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو، اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین البأس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات
اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی, آپ کو غم ہوا, آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا. اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے
جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، ہا ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو، جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے.
اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت, جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے, یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے, محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے, اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی, اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش, بولو بھائی, مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, او بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے صلح کی تھی, مذاکرات کیے تھے, بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک, میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کہاں سے آ رہی ہوں, افغانستان سے میں اس وقت اذان ہوں. افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے, اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. ایک تو KPK کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب, حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے, مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. تو
تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی کون ہے KPK کے عالم ہیں جن کے علم اور تقوی پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں KPK کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست، حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. تو ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر میں. پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا 15 دن، جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں، اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، ہم عرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات پہ بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ JUI اور PTI کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، JUI والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف وہ ڈیزل کی ایک رٹ لگائی ہوئی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی PTI کی ہے اور شوہر JUI کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ، دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. چھوڑو، میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی PTI سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی آپ رائے رکھو، PTI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، JUI کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو، آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کچھ حکومت میں ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے، لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو ہوئے ہیں، نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں، عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو، تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے، سارے مظلوم نہیں ہوتے، کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں JUI کے بھی تھے، PTI کے بھی تھے، مسلم لیگ کے بھی تھے. ان میں بھی جب کوئی زیادہ ایگریسو ہوتے تھے ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار، ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ،
جامعۃ رشید نے اجازت دی بھی تھی جو جس سیاسی تنظیم میں ہو ہمیں سب کو اجازت ہے, جس کو چاہے ووٹ دینا, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ. تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے. تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں. اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے, کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے, اسی فوج نے یہ کیا, اسی فوج نے یہ کیا. میں نے کہا توڑا ہوگا, بنگلہ دیش بھی سب کچھ کیا ہوگا, لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے, سپورٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو. لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے, میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا, اب آپ نے اسٹڈی کیا ہے, یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو یہ ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے ہیں جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے, وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کے بات کی ہے وہ کہے بات, لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو, فوج ان کو ہیرو بنا دے گی, اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑے بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت, علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت بولو, یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے, اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھی, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ, جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی, میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں, جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تم. بہت چھوٹا ظرف ہے یار, تھوڑا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم باقی بیانات سنیں گے, سیاسی رائے نہیں مانتے, یہ کہہ دیتے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کہ یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے, نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ, نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا. جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں, فوج کی تعریف میں, تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا, لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا, اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور فوج کی حمایت, میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا, چیف ایک شخص ہے, اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. وہ تو ہماری بھی یہ کرائے ہے, لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں, کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں, جو فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کا حصہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں, کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا. تو اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. اسی طرح جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سا ٹائم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. تو میرا خیال ہے, جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے, راجح قول شاید یہی ہے کہ عصر کے بعد کا وہ ٹائم ہے جس میں دعائیں جمعے کے دن زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس طرح رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب جہاد کے موقع پر انسان اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہو اور صف قتال ہو تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ سارے اوقات وہ ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا جو ہے نا, دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر
مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار، لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے، یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی بھی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ تو دعائیں کرنا سیکھیں۔ مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن، جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے، نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں۔ سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں۔ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے۔ دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا، بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے، بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے۔ مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا، وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں، اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے، پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں۔ صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت۔ ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا۔ ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے،
ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے, پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی, اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ, اس کو زمین کا, لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے؟ بھائی تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشن دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا؟ فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا. رو رہے ہیں, جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرس لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے
کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے۔ اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں، اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل۔ سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ چار چیزوں، ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے، ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو، یہ دعا مانگا کرو یوں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے؟ زیرو۔ اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے کام ہو، کام کیا ہو؟ طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو، اخلاص، عافیت، اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے، تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، دوسروں کے لیے بد دعا، یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں، ٹھیک ہے نا، تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے، تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے، تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ بہت زیادہ کام لے لے، اور ایسا کام لے، پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کاموں کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی، یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے۔ جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے، اب بھی، تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے، ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، حضرت کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے، تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا، تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا، اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا، تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے، وہ مذاق ہے، اس میں بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا۔ تمنا تو ہے، وہ اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں تو، لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، مفتی صاحب دعا کریں، دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے، تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ، اپنی مرضی کے مطابق، یہ میں کہنا بھول گیا تھا، دین کا خوب کام لے لے، اور اس کام کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاری۔ یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام، تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟
حاصل ہو. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی, بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے, کیا خیال ہے؟ حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا, ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو, آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے, فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے, اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا, تو قارون ہنسے گا, میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے, میں مر گیا. تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب, پتلی گلی سے نکل لو گے, ٹھیک ہے نا. تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے, لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے, میں کہتا ہوں دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے, اتنی پاورفل, تو فرعون ہنسے گا, ابے مجھے مل گئی, وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی, نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت, مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام, اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو, نہیں لیا بھاڑ میں جائیے, دولت بھاڑ میں جائیے. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے, وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا, وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب, ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے, فرشتے جیسے ہیں, رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار, اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا, وہ کہہ رہے مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا, وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, یہ شادی کروا دے. وہ بیچاری وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں, تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر